کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دولت مند سوداگر کی بیوی مر گئی تھی۔ ایک دولت مند سوداگر کی بیوی تھوڑے عرصے کے بعد وہ خود بھی دمے کے مرض میں مبتلا ہو گیا، تو اس نے اپنے کل جائیداد اپنے نوجوان بیٹے کے نام کر دی۔ ہزاروں کی جائیداد پا کر پہلے پہلے تو نوجوان لڑکا اور اس کی بیوی بچے سب سوداگر کی خوب اچھی طرح خاطرداری کرتے رہے، مگر برس 6 مہینے میں جوش ٹھنڈا ہو کر حالت یہ ہو گئی کہ علاج معالجہ بھی چھٹ گیا اور کھانا بھی وہی ملنے لگا جو معمولی انداز کا گھر میں پکتا تھا، بلکہ ایک دن تو نوجوان بیٹے نے صاف کہہ دیا کہ بابا آپ اپنی چارپائی ڈیوڑی میں بچھا لیں تو بہتر ہو، کہ ہر وقت کھانستے رہنے سے بچوں میں بیماری پھیلنے کا اندیشہ یعنی ڈر ہے۔ بیمار باپ کو صبر و شکر کے سوا چارہ ہی کیا تھا، صبر ہی کر سکتا تھا، وہ نوجوان بیٹے سے لڑ تھوڑی سکتا تھا۔ اس نے کہا مجھے تو عذر نہیں، مگر ایک کمبل اوڑھنے کا چاہیے کہ ابھی سردی باقی ہے۔ نوجوان نے چھوٹے بیٹے سے کہا کہ دادا کے لیے گائے کا اوڑھنے والا کمبل اٹھا لاؤ۔ اللہ اکبر، گائے کے اوڑھنے والا کمبل اپنے باپ کو دے رہا ہے۔ لڑکا جھٹ کمبل اٹھا لایا اور دادا سے کہا لو دادا، اس میں سے آدھا تم پھاڑ لو اور آدھا مجھے دے دو۔ دادا بولا بھلا آدھے کمبل سے سردی کیا جائے گی؟ باپ نے بھی بیٹے سے کہا کہ دادا کو سارا ہی کمبل دے دو، جس پر چھوٹے لڑکے نے باپ کو مخاطب کر کے جواب دیا کہ گھر میں ایسا کمبل تو ایک ہی ہے، اگر سارا دادا کو دے دیا تو جب تم بوڑھے اور بیمار ہو کر ڈیوڑی میں چارپائی بچھاؤ گے تب میں تمہیں کیا دوں گا؟ چھوٹا بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کہ دادا سے میں آدھا کمبل اس لیے لے رہا ہوں اور آدھا دادا کو کہ کل جب آپ بوڑھے ہو کے ڈیوڑی میں اپنی چارپائی بچھاؤ گے تو میں آپ کو کمبل کہاں سے لا کے دوں گا؟ نوجوان باپ لڑکی کی یہ بھولی بات سن کر سن ہو گیا اور باپ سے معافی مانگ کر پوری اطاعت اور خدمت کرنے لگا، جس سے باپ بھی خوش ہو گیا اور اس کی اپنی عاقبت بھی سنور گئی۔ اس کی اپنی عاقبت بھی گئی، سنور گئی۔ پیارے بچوں، دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کیا خوب فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطیع اباک ما دام حیا ولا تعصہ، اپنے باپ کی فرما برداری کرو جب تک وہ حیات سے ہیں اور کسی حال میں ان کی نافرمانی نہ کرو، کسی حال میں ان کی نافرمانی نہ کرو۔ اچھا، ایک حدیث ابھی ہم نے آپ کو پیچھے لکھوائی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان رضا الربی فی رضا الوالدی وسخط الربی فی سخط الوالدی، کہ اللہ کی خوشی باپ کی خوشی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں؟ اچھا برتاؤ کریں۔ اسی کا قرآن میں بھی تذکرہ ملتا ہے، رب تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے وبالوالدین احسانہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرو؟ اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر تم ان دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پاؤ فلا تقل لہما اف، تو اف تک مت کہو، ولا تنہرہما، نہ انہیں جھڑکو، ولا تقل لہما قولا کریما، بلکہ تعظیم والے الفاظ، تعظیمی قول ان کے ساتھ کرو، یعنی اچھی گفتگو، اچھی بولی ان کے ساتھ بولو۔ بات سنیں آپ، یہ رب قرآن میں فرما رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور عاجزی کے بازوؤں کو رحمت کے ساتھ ان کے لیے پھیلا دو۔ بات سنیں آپ، اور کیا کہو وَقُلْ رَبِّ ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو اے اللہ تو ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپنے میں ہمیں پالا۔ تو ماں باپ کی بڑی قربانیاں رہتی ہیں اولاد کو
پالنے میں، بس میں ان کی پرورش کرنے میں، کیونکہ بچہ تو چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹے سے یا ہر انسان پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے، تو ماں باپ بھی تو ہوتے ہیں اس کے کھانے پینے، اوڑھنے، لیٹنے، پہننے، ہر چیز کا خیال کون رکھتا ہے؟ ماں باپ رکھتے ہیں۔ اس کی غذا فراہم کون کرتے ہیں؟ ماں باپ کرتے ہیں۔ جب بیمار ہو جاتا ہے تو دوائی وغیرہ کون دلاتا ہے؟ ماں باپ دلاتے ہیں۔ تو ڈھیروں قربانیاں ماں باپ کی اولاد کے ساتھ ہوتی ہیں، پاس میں رہیں۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہیں۔ کیا رہیں؟ ماں باپ کے فرما بردار رہیں، ماں باپ کا کہنا مانیں، اور جو وہ چاہتے ہیں ہم ویسے ہی اچھے انسان بنیں۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہمیں آج کے اس واقعے سے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اسے یاد کریں گے انشاءاللہ اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔